अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना की एपिसोड 6। इसको तहरीर किया है शानज़ राजपूत ने। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब और इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ एपिसोड 6। वो ईचा पढ़कर सहन में बैठी सोचों के गर्दाब में उलझी हुई थी। ये कुछ पैसे हैं, तकरीबन 15,000 रुपये अपने पास जमा कर लें। कुछ पैसे 2-3 दिन बाद आपको दूंगा तो किराए के पैसे पूरे हो जाएंगे। पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो कहने लगा, ये कहाँ से आए? जायशा मशकूक सी उसे देखे गई। यकीन रखें मुझ पे, मेरी हलाल की कमाई है ये। वो नाराज़गी से गोया हुआ। तुम्हारा एडमिशन हो गया? कुछ याद आने पे उसने पूछा कि उसके इल्म में जहाँ तक था सफ़ीर ने पैसे अपनी पढ़ाई के लिए जमा कर रखे थे ताकि आगे दाखिला ले सके। पढ़ाई में क्या रखा है आपा? लोग अच्छी नौकरी के हुसूल के लिए पढ़ते हैं ना, तो नौकरी कर तो रहा हूँ। सर को खम करता हुआ आसूदा सी मुस्कान लिए बोला तो जायशा के दिल को कुछ हुआ। सफ़ीर, आगे पढ़ना तो तुम्हारा ख्वाब था ना? था आपा, मगर अब नहीं है, वो आज़िदगी से बोला। तुम्हें अफसर बने देखना बाबा का ख्वाब था सफ़ीर। जायशा उदासी से गोया हुई। गरीब के ख्वाब तकमील नहीं पाते, उसकी सिर्फ ज़रूरतें तकमील को पहुँचती हैं। उसकी बातों का मफहूम समझते जायशा का दिल रोने को चाहा था। तुम पैसे रखो और सुबह ही जाकर दाखिला लोगे आगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। रही बात ज़रूरतों के पूरा होने की तो वो भी पूरी हो जाएंगी। सख्ती से कहकर आखिर में प्यार से उसका शाना थपकते तसल्ली आमेज़ लफ्ज़ों से वो सफ़ीर का हौसला बढ़ा गई थी। गैराज में 2 गाड़ियां आगे पीछे ही ठीक होने आई थीं। एक का एसी ख़राब था जिसमें नया एसी फिट करना था, जबकि दूसरी कार के टायर चेंज करने थे। आज उसे यूनिवर्सिटी जाना था। पहले जब वो यूनिवर्सिटी गया था तो प्राइवेट वालों की एडमिशन डेट अनाउंस नहीं हुई थी। काम उसने जमील और दूसरे कारीगर के ज़िम्मे लगा दिया था और ख़ुद 11 बजे तक यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। अपनी मोटर बाइक पार्किंग में खड़ी करके वो एडमिन ब्लॉक गया था। सच शुक्र था कि मर्दों की कतार ज़्यादा लंबी नहीं थी। 20 मिनट बाद उसकी बारी आई थी। फॉर्म जमा करवाकर शेल्टर से बाहर निकला तो तेज़ धूप के बायस लम्हों में पसीने में नहा गया। सफ़ेद शर्ट जिसके बाजू उसने कोहनियों तक मोड़ रखे थे पसीने से भीग चुकी थी। पेशानी पर बिखरे भूरे बाल पसीने से माथे पर चिपके हुए थे। जीन्स पर शूज़ पहने वो इस हुलिये में भी कितनी ही लड़कियों का ईमान डामाडोल कर गया था। कलाई में पहनी घड़ी पर निगाह करते वो कैंटीन की जाने बढ़ा था। गर्मी की शिद्दत से प्यास ने जोर पकड़ा था, गले में कांटे से चुभने लगे थे। कैंटीन से मिनरल वाटर की बोतल लेकर अभी वो मुड़ा ही तक सुहाब से बुरी तरह टकरा गया। नतीजतन सुहाब के हाथ में पकड़ी फाइल ज़मीन बोस हुई थी और सारे सफ़ेद फाइल से निकलकर वहीं फर्श पर बिखर गए थे। व्हाट द हेल इज़ दिस? वो हलक के बल चीखी थी। एक तो टकराव इतना शदीद हुआ था, ऊपर से हुआ भी नापसंदीदा शख्स से था। आई एम सॉरी खातून, गलती आपकी थी। मैं तो अचानक मुड़ा था, मगर आप तो सामने देखकर चल सकती थी। माजरत करने के साथ ही वो तंज भी कर गया था। उसके लफ्ज़ खातून कहने पर कैंटीन में सबकी दबी दबी सी हंसी सुनाई दी थी। सोहाब ने एक गसैली नज़र पूरी कैंटीन पर दौड़ाई तो हंसी की आवाज़ें आना एकदम बंद हो गईं। गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी, यू ब्लडी चीप इंसान, वो चटक कर बोली थी। पूरी कैंटीन के लोग इस पर हंसे थे। वो अंदर तक सुलग गई थी। लड़कियों को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए, वरना ये ज़ुबान किसी मुश्किल में भी डाल सकती है। ठहरे हुए लहजे में कदर संजीदगी से कहता वो मुज़नी को बिल्कुल दुरुस्त लगा था। वो पहले कब गलत कहता था? बस सुहाब की खोपड़ी घूमी हुई थी जो बिना किसी बात के सुलझे हुए शख्स से उलझ बैठती थी। तुम मुझे बताओगे अब कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? वो तमस्कुर उड़ाती बोली थी। मेरी ज़ुबान, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसा चाहे जिसको चाहे बोलूं। तुम होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले? पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए हो। हर थोड़े दिन बाद अपनी मनहूस शक्ल दिखाने पहुंच जाते हो। मैं जब जब तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखती हूँ ना, मेरे अगले कई दिन ख़राब गुजरते हैं। ये यूनिवर्सिटी तुम जैसे गरीब और 2 कौड़ी के मामूली से कार मैकेनिक वालों के लिए हरगिज़ नहीं है। आइंदा मुझे यहाँ नज़र मत आना। वो शोले की तरह भड़की थी, गुस्से से नाक फूल गई थी। सफ़ेद रंग में शिद्दत के बायस सुर्खियाँ घुल गई थीं। उंगली उठाकर उसे वार्न करती वो कितने ही लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर गई थी। सफ़ीर के चेहरे के तासुरात ख़तरनाक हद तक संजीदा हुए थे। मुज़नी और रीना तो खौफज़दा हो गई थीं। उसके दिमाग की नसें उभर आई थीं जो उसके गुस्से की शिद्दत का पता दे रही थीं। उसने मुठ्ठियाँ भींचते बमुश्किल ख़ुद को उस लड़की की अक्ल ठिकाने लगाने से बाज रखा था। क्या हो रहा है इधर? ये मजमा क्यों लगाया हुआ है आप सब ने? सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में जाइए।
درمیانی عمر کے ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ایک شخص کے وہاں آ کر سختی سے کہنے پر تمام اسٹوڈنٹس 2 منٹ میں کینٹین خالی کر گئے تھے۔ وہ شاید یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر تھے۔ صحاب، آپ سے مجھے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ اتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی، اس قدر تکبرانہ لہجہ، میں دنگ ہوں آج کی آپ کی اس حرکت پر۔ چشمہ اتارتے وہ تعصب زدہ سے لہجے میں بولے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے ڈین تھے۔ اول تو انہیں دیکھتے ہی صحاب کی ہوا خشک ہو گئی تھی، دوسرا ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ملامت دیکھتے وہ سر جھکا گئی تھی اور ساتھ کھڑے بندے کو جی بھر کر کوسا تھا۔ دیکھ لی منحوس شکل، اب پورا دن برا گزرے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سفیر واضح سن چکا تھا۔ تنے ہوئے چہرے پر سرد مہری چھا گئی تھی۔ صفحے سمیٹیں اور فائل اٹھا کر میرے آفس میں پہنچیں، میں آتا ہوں۔ تنبیہ نظروں سے صحاب کو دیکھتے وہ بولے تو وہ پھرتی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر وہاں سے تقریباً بھاگی تھی۔ کول ڈاؤن ینگ مین، غصے کی تیز ہے وہ لڑکی، خاصی مغرور قسم کی اور موڈی ہے۔ میں اس کی اچھے سے خبر لوں گا۔ تم بتاؤ، کیا نیو ایڈمیشن ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں یونیورسٹی میں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ نرم مسکراہٹ لیے بولے اور ساتھ ہی اس کا تعارف مانگا۔ جی، میں نیو ایڈمیشن ہوں، پرائیویٹ میں ایڈمیشن لیا ہے میں نے۔ اپنے سامنے کھڑے خوبرو جوان کو دیکھ کر اور اس کی باتوں میں تضاد محسوس کرتے وہ قدرے حیران ہوئے تھے۔ ریگولر میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان کی حیرت بھانپتے وہ مدھم لہجے میں بول کر سر جھکا گیا۔ نان افورڈیبل اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے ہاں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایسے طلبہ کی مدد کرتی ہے۔ تم ریگولر فارم جمع کرواؤ، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اسے آفر سے آگاہ کیا تھا۔ بات اگر صرف میری پڑھائی کی ہوتی تو میں یہ آفر قبول کرنے میں لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا، مگر میرے کندھوں پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ میں ایک کار میکینک ہوں۔ گیراج پر صبح سے شام تک گاڑیاں ٹھیک کرنا میرا کام ہے۔ پڑھ لکھ کر قابل بننا میرے بابا کا خواب ہے جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ سفیر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس سے خاصے متاثر نظر آتے تھے۔ مجھے فخر ہے تم پر ینگ مین، تم ایک دن بہت آگے جاؤ گے۔ یہ میرا کارڈ رکھ لو، اس میں میرا نمبر اور گھر کا پتہ درج ہے۔ میں خود تم جیسے حوصلہ مند نوجوان کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے پینٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر اس میں سے اپنا کارڈ نکال کر اسے تھماتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے تھے، پروفیسر اعجاز کرمانی۔ ان کے جانے کے بعد سفیر نے کارڈ پر درج ان کا نام پڑھا تھا۔ وہ فراغت میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر چلتا ایک پاکستانی ڈرامہ جس کی ہیروئن امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی، جس کی شادی بھی ایک رئیس خاندان کے اکلوتے چشم چراغ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، قرض کے عیش و عشرت میں جی رہی ہوتی ہے۔ مزینہ نے بے حد حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دفتن بیرونی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ لپک کر باہر کی طرف بھاگی تو اسے تو یہی لگا تھا کہ خالدہ بیگم ہوں گی، مگر سامنے بلال کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ مزینہ نے دروازہ اس کے منہ پر دے مارا، مگر بلال نے پھرتی سے دروازے کے بیچ اپنا پاؤں پھنسا کے اس کی چال کو ناکام بنا دیا۔ تو جتنی بھی کوشش کر لے، مجھے خود کے قریب آنے سے روک نہیں سکتی۔ اپنی غلط فہمی کے گراف کو ذرا کم کر، ورنہ منہ کی کھائے گا۔ مزینہ نے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت تجھے ہے۔ خیر، میں اپنے منہ کا ستیاناش نہیں مارنا چاہتا۔ یہ دیکھ، تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بلال نے پین کی جیب سے ڈیری ملک نکال کر اس کے آگے کی۔ مزینہ نے غصے سے لب بھینچ کر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر دور پڑے کچرے کے ڈبے میں اچھال دی۔ بلال کی رگیں تن گئیں۔ تیری تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ چاہوں تو ابھی اسی وقت تجھے 2 کوڑی کا بھی نہ چھوڑوں، مگر میں اتنی آسانی سے یہ آسامی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کا جبڑا دبوچے وہ غصے کی شدت سے پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے لائے گئے تحفے کی تذلیل پر سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ مزینہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا، اس کا جبڑا دکھنے لگا تھا۔ میری عزت 2 کوڑی کی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میری ایک چیخ پر پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا، اور پھر آگے جو ہوگا وہ مجھے بتانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں۔ مزینہ نے سینے پر بازو لپیٹے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بلال اس کی ضد پہنچانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ گلی میں خالدہ بیگم کے چیخنے پر وہ ایک زہر بھری نظر اس پر ڈالتا پلٹ گیا۔ مزینہ تیر کی تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ میں آج ساتھ نہیں چل سکوں گی، دراصل مجھے بک شاپ پر جانا ہے، صفی کا کورس لینا ہے اور اپنے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ بیگ میں چیزیں ڈالتی ظاہشہ نے مصروف سے انداز میں صفیہ کو مطلع کیا۔ ہاں تو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، تمہیں دیر ہو جائے گی، اور پھر بک شاپ تمہارے گھر کی طرف ہے بھی نہیں۔ ظاہشہ اس کی اپنے لیے فکر پر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر سنبھل کر جانا۔ صفیہ نے اسے گلے ملتے رخصت لیتے ہوئے تفکر سے کہا۔ بک شاپ قریبی 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس گرمی میں وہاں پہنچتے پہنچتے ہی وہ بری طرح ہانپ گئی تھی۔ پسینے سے تربدر چہرہ دھوپ کی تمازا سے سرخ ہو رہا تھا۔ بک شاپ پر پہنچ کر اس نے مطلوبہ کتابیں نکلوائیں۔ کتنے کی ہوئیں یہ ساری کتابیں؟ بیگ سے پیسے ٹٹولتے وہ خاصی عجلت میں تھی۔ 7,940 روپے ہوئے ہیں۔ آپ 7,900 دے دینا میڈم جی۔ ظاہشہ کا پیسے نکالتا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔
اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، یوں بھی کتابیں اتنی مہنگی تو نہیں ہیں، آپ لوگ اپنی قیمتیں لگا کر بیچ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ظاہرہ کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ میڈم جی، لینا ہے تو لو ورنہ آگے بڑھ جاؤ۔ وہ نوعمر لڑکا کتابیں اٹھا کر ریک میں رکھتے ہوئے رکھائی سے بولا۔ ارے کیوں میڈم کو ناراض کر رہا ہے؟ جا کر عرشا سے کتابوں کی ڈیلیوری کا پوچھ کرا۔ ایک اچھی خاصی عمر کے آدمی نے اس نوعمر لڑکے کو دکان سے رفو چکر کرتے ہوئے سر تاپا ظاہرہ کا جائزہ لیا اور کمینگی سے داڑھی کھجانے لگا۔ ناراض مت ہوئیے گا میڈم، غصے کا ذرا تیز ہے، آپ بتائیے کیا قیمت لگاؤں؟ ظاہرہ کو للچائی نظروں سے دیکھتے وہ کاؤنٹر پر اس کی طرف جھکا تو ظاہرہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی آر پار ہوتی نظریں برداشت کرتے اس نے جلدی سے پیسے اس کے کاؤنٹر پر رکھ کر جو ہی ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، اس آدمی نے ظاہرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر حواس باختہ سی ظاہرہ ابھی سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ اسے کسی نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے ایک طرف کیا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ گریبان پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ کر اسے بری طرح پیٹ ڈالا۔ اٹھ شیر کے بھاری ہاتھ کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ظاہرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل پہ خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ ایک ہاتھ کے آستین موڑتے اب وہ باقی سب کو اسے کرتوت بتاتا ہوا ایک قہر آلو نظر اس شخص پر ڈالتا ظاہرہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ظاہرہ نے فوراً دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ لیا، کیونکہ اب صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس رہیں، یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ آپ بھی کر سکتی تھیں، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اور شیر نے اس کے لرز سے وجود کو دیکھا، اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ظاہرہ بنا کوئی جواب دیے ایک طرف سے نکل کر تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اور شیر نے سنجیدگی سے اسے جاتا دیکھا اور پھر خود بھی سڑک کنارے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جہاں ظاہرہ کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ 7 پردوں میں بھی چھپ جائیں گی نا، میں تب بھی آپ کو پہچان لوں گا۔ اپنے قریب سے ابھرتی اوٹ شیر کی آواز سے وہ سہم سی گئی تھی۔ پردہ چاک ہوا تو ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ پانی پی لیں، گرمی بہت ہے۔ اور شیر نے گہری سانس خارج کی اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی نظریں پسینے سے نم ہوتی ظاہرہ کی پلکوں پر سے ہوتی دھوپ کی تپش سے سرخ پڑتے اس کے رخساروں پر پھسلتے شبنم کے قطروں پر ٹھہر گئیں۔ یوں لگا جیسے گلاب پر اوس پڑی ہو۔ وہ خود پر اس کی گہری نظروں کو محسوس کرتے ضبط کر گئی۔ میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ماتھے پر ڈھیروں سلوٹیں لیے وہ دبا دبا سے چیخی۔ یہ تو اب بالکل بھی ممکن نہیں کہ جس چیز پر اٹھ شیر کا دل آ جائے اس چیز سے دستبردار ہونا میری مردانہ انا کو گوارا نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے پھسلتا دوپٹہ درست کیا اور لب بھینچ کر الٹے قدم واپس گاڑی تک آیا اور اس کے سامنے سے گاڑی زن سے اڑا لے گیا، جبکہ وہ اٹھ شیر کے جملوں پر دھک سی رہ گئی۔ خالدہ بیگم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ انہیں کھانا دے کر دوائی دینے کے بعد ان کے سوتے ہی وہ اٹھ کر باہر صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ کھلی صحن تلے لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ نیلا آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کو دیکھتے یوں ہی اس کی نظر چاند پر ٹھہر گئی۔ کس قدر خوش قسمت ہے یہ چاند، ہر کوئی اسے پانے کی چاہ کرتا ہے، اور میں ایک میری قسمت ہے جس میں بلال نامی دھبا یوں لگا ہے کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس سوچ کے سارے دھاگے بلال سے جا ملے تھے۔ بلال ہی کیوں ابا؟ آپ کو اپنا وہ نکما لوفر اور آوارہ بھتیجا اتنا عزیز تھا کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کے ساتھ منسوب کر دیا، وہ بھی تب جب مجھے ہوش ہی نہ تھا۔ کیوں کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، جب میں ہی خوش نہیں رہوں گی تو کیا فائدہ ہے اس رشتے کا؟ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح غرق تھی کہ کھٹکے کی آواز پر چونک کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے کی جھلی سے چھلکتا ظاہرہ کا عکس دیکھ کر مطمئن ہوتے اس نے دروازہ وا کر دیا۔ سو رہی تھی کیا؟ کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں؟ وہ خفا ہوتی اندر چلی آئی۔ خالہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ چارپائی پر اوپر ہو کر سکون سے بیٹھ گئی۔ آج دوپہر میں ہونے والا واقعہ وہ ہرگز بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اٹھ شیر سے ہونے والی پہلی 2 ملاقاتیں محض اتفاقی حادثہ لگی تھیں، مگر آج کے اس اتفاقی حادثے نے نہ صرف اٹھ شیر کے رنگ دکھائے تھے بلکہ خود ظاہرہ کو بھی ششدر کر دیا تھا۔ وہ تب سے ہی پریشان تھی اور اپنی اس پریشانی کو اپنی عزیز از جان دوست مزینہ سے بانٹتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ تو بس ایک میری قسمت خراب ہے، تلخی سے کہتے وہ سر جھٹک گئی، مگر ظاہرہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ زینی، کوئی بات ہوئی کیا؟ کہیں پھر بلال نے کچھ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ کتے کی طرح پیچھے پڑ گیا ہے میرے، اور اسے پیچھے لگانے والے بھی میرے ابا تھے۔ نہ معلوم ایسے کون سے ہیرے جڑے دیکھ گئے تھے جو میرا مقدر پھوڑ دیا۔ وہ کرواہٹ بھرے لہجے میں بولتی ظاہرہ کو اپنی پریشانی بھی بھلا گئی۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں زینی، انہوں نے بھی اچھا ہی سوچا ہوگا کہ اچھا، آخر اچھا ہے کیا اس میں؟ نہ ڈھنگ کی صورت ہے نہ پلے اخلاق، کماتے وقت اسے موت پڑتی ہے، باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، مجھے کیا خاک پالے گا؟ میرے بھی کچھ ارمان ہیں، اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں میں، چاہتی ہوں کہ بڑا سا خوبصورت سا گھر ہو میرا جسے میں سنواروں، گاڑی ہو تاکہ بسوں میں دھکے نہ کھانے پڑے، میں چاہتی ہوں کہ کسی اچھے گھر میں میری شادی ہو،
यहाँ तो कमरे से किचन तक ही घर पूरा हो जाता है। लाइट चली जाए तो दुपट्टे से हवा करते हुए पहरों इंतज़ार करना पड़ता है। तुम बताओ जायशा, क्या एक अच्छी और आसाइशों भरी ज़िंदगी की ख्वाहिश करना गलत है? उसकी बात बीच से काटकर वो लहजे में हद दर्जे तलखे समोए तंज़िया अंदाज में बोली। फिर कदर धीमी पड़ी और हसरत भरी निगाहों से जायशा की तरफ देख चेहरा किया तो पल भर को जायशा की निगाहों में उठ शेर का अक्स लहरा गया। बिलाशुबा उसके आखिर अल्फाज बहुत वाज़ेह थे। वो बच्ची नहीं थी जो समझ नहीं पाती, मगर उसके आगे जिम्मेदारियों का एक अंबार था। वो चाहकर भी एक अच्छी और पुरअसाई ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं कर सकती थी। वो खुदगर्ज़ नहीं थी, खुदगर्ज़ तो मुज़ैना भी नहीं थी, मगर उसके कंधों पर कोई बार नहीं थी। वो कुदरत की तरफ से उस मामले में आज़ाद थी, सो वो ये ख्वाहिश कर सकती थी। बिल्कुल गलत नहीं है। एक अच्छी और सुकून से भरपूर ज़िंदगी की ख्वाहिश करना हरगिज़ भी गलत नहीं। अल्लाह फरमाता है ना कि जो गुमान करोगे वही पाओगे। तो बस अच्छा अच्छा सोचो और हाँ, अपनी ख्वाहिशें मनवाने के लिए उस रब को राज़ी भी करो। जैसे छोटे बच्चे खिलौनों के लिए अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं और जब वो नहीं दिलाते तो उन्हें मनाने के लिए बच्चे हर वो काम करते हैं जो माँ बाप चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? जायशा ने मोहब्बत से उसके हाथ थामे तो मुज़ैना ने इस बात में सर हिला दिया। बस अब कुछ उसकी मानो और कुछ अपनी मनवाओ। जिस दिन उसकी सारी बातें मान लोगी तो वो भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। वो तो तब भी हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है जब हम उसकी एक नहीं मानते, और जब हम उसकी सारी बातें मानेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने ख़जानों के मुंह खोल देगा। बेशक वो बेहतरीन से नवाजने वाला है। जायशा की बातों ने उसे अंदर तक शांत कर दिया था। वो हर परेशानी से मुबर्रा होकर आंखें बंद के लेट गई थी, मगर जायशा की नींद तो उस जालिम शख्स ने चुरा ली थी। आज की रात उस पर बहुत भारी गुजरनी थी। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।